اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام الیکشن، قرآن حکیم اور 1973 کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 14 پیش خدمت ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی جمہوریت کے نظام حکومت کو رائج کرنے، اس کے چلانے کے لیے ایک محلہ، ڈوک، یونین کونسل کی سطح پر اہل علاقہ کے ممبران کا چناؤ کیا جاتا ہے، جہاں عوام ایک دوسرے کی دینی خوبیوں کے کردار و تشخص، اعلیٰ اہلیت سے آشنا ہوتے ہیں۔ فرض کرو اس محلہ، ڈوک، یونین کونسل کے ووٹر کی تعداد 5000 ہے۔ یہ تمام ووٹر سلیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس میں نہ سیاسی جماعت، نہ کوئی سیاسی رہنما، نہ کسی فرد کا قرآن حکیم کے آئین کے خلاف کوئی الگ منشور ہوتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہر فرد کا یہ دینی فریضہ ہوتا ہے کہ وہ علاقے میں سے ایسے افراد کی سلیکشن کریں جو دین کی روشنی میں نیک، سادہ اور سلیس، قلیل ضروریات حیات کے مالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب ترین خوبیوں کے وارث ہوں۔ امانت و دیانت میں یکتا، اخوت و محبت کے پیکر، اسوہ حسنہ، حسن خلق، ادب انسانیت، خدمت انسانیت، بنی نوع انسان کے لیے بے ضرر، منفعت بخش، اعلیٰ اہلیت کی خوبیوں سے مالا مال ہوں، فرائض منصبی ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ حسب ضرورت ایسے افراد کا چناؤ کرنا کوئی دشوار فریضہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی غلط ممبر کا چناؤ کر بھی لیا جاتا ہے تو اس کو وہی یونین کونسل کے ممبر ثبوت کی بنا پر ختم کرنے کے مجاز ہوتے ہیں۔ حق حاکمیت، حق احتساب ان کے پاس ہوتا ہے۔ اسلامی نظام مملکت پاکستان کی خاطر لاکھوں فرزندان اسلام نے انڈیا سے ہجرت کی۔ 3-4 لاکھ افراد نے جامِ شہادت نوش کیا۔ 3 لاکھ بیٹیوں کو ہندو سکھوں کے گنڈوں نے یرغمال بنا لیا، ان کے جسموں کو نوچا اور عصمتوں کو لوٹا، ان کے بدن سے اولادیں پیدا کیں۔ انہوں نے سسک کر موت کی زندگی کے دن گزارے۔ ان کی دل سوز ہچکیاں، سسکیاں پاکستان کی بنیادوں میں دفن اور فضاؤں میں گونج رہی اور سراپا سوال بنی کھڑی ہیں۔ عزیزم فوجی کمانڈر آصف غفور، چیف فوجی کمانڈر قمر جاوید باجوہ صاحبان، پاکستان کی عظمت، 7 لاکھ فوجی سپاہ، جرأت و ہمت کی شان، عزت و حرمت کی آن، جامِ شہادت پینے یا غازی مرد کہلانے کے وارث 23 کروڑ کسان و مزدور، ان کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے ان کی پشت پر کھڑے ہیں۔ ان کے رگ و پے میں شہادت کے جام نوش کرنے کے جذبے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عبادت کے وارث، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، وہ انگریز کی مسلط کی ہوئی انگریزی زبان اور ملک کے برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کے تعلیمی نصاب کے جاہل، وہ فوجی ڈکٹیٹر کے کفر کے طبقاتی، طفافتی، سودی، مخلوط فوجی نظام حکومت کے جاہل مطلق، لیکن وہ ان کی روشن خیالی کے اندھیروں کے صحرا میں ایک نور کی کرن اور ان کے پاس سچائی کا دینی علم، فطرت کا عطیہ موجود ہے۔ اہل ہند کے مسلمانوں نے بارگاہ الہی میں ایک آرزو، ایک التجا، ایک ندا، ایک صدا گڑ گڑا کر دعا کی، اے باری تعالیٰ ہمیں ایک الگ ملک، ایک الگ ریاست عطا فرما جس کو وہ اسلام کا گوارا بنا سکیں،
جہاں وہ اسلامی تہذیب تمدن تیار کر سکیں، جہاں وہ قرآن حکیم کی روشنی میں جدید علوم پر مشتمل ایک تعلیمی نصاب، ایک جیسے مساجد پر مشتمل تعلیمی ادارے، اللہ بہترین دینی اصحاف، اللہ کردار و تشخص کے مالک، صاحب بصیرت، نئی ایجادات کے موجد، ادب انسانیت، خدمت انسانیت کے خودی خواہ تیار کر سکیں، جہاں امانت و دیانت، اخوت و محبت، اظہار و نثار، اعتدال و مساوات، سادہ اور سلیس زندگی گزارنے، قلیل ضروریات کے حامل افراد، بے مثال کردار و تشخص کی شخصیات پر مشتمل ملت اسلامیہ تیار ہو سکے، جو بنی نوع انسان کی رہنمائی فرما سکے۔ اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال نے اس پاک سرزمین کے باسیوں کی دعا کو شرف قبولیت کا شرف بخشا۔ پاکستان کی شکل میں ایک خوبصورت دھرتی، دلکش دلربا خطہ، ایک فطرت کے حسین و جمیل جلووں سے پر نور ملک عطا فرمایا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی 23 کروڑ مسلم امہ، ان کی نسلیں 1951 تا 1958 تک فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کی زیر کمان 2 گورنر جنرل افسر شاہی کا غلام محمد، اس کی آغوش میں انگلش لیڈی، دوسرا فوج شاہی کا سکندر مرزا کی خاتون اول ناہید مرزا شراب نوشی اور ڈانس کی رسیہ تھی۔ وہ حکومتی ایوانوں میں خوبصورت عورتیں، بہترین ڈانسر لاتی، حکومتی ایوانوں کو سرکاری کلبوں کے عشرت قدمیں بدلتی رہتی۔ چیف فوجی کمانڈر ایوب خان چیف جسٹس منیر سے منتخب سیاسی نمائندگان کی بجائے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا سرکاری ملازمین کو حکومتی اداروں کی بجائے حکومتی ایوانوں پر بٹھا کر ایک سازش کے تحت وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چودھری کار، فیروز خان نون کو حکومتی ایوانوں سے بالجبر اتارتا، سیاست سے بلیک لسٹ کرتا رہا۔ ایوب خان کی زیر کمان فوج شاہی، افسر شاہی، منصف شاہی اکٹھی ہو کر تمام سیاسی جماعتوں کو جو پاکستان میں قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں مغربی جمہوریت کے آئین کے برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کے تعلیمی نصاب، اس کے طبقاتی، اتفاقی، سودی، مخلوط کفر کے استحصالی نظام حکومت اور مغربی کلچر کو ختم، اس کی جگہ اسلامی آئین، اس کا نظام سلیکشن، اسلامی نظام مملکت، اسلامی تہذیب نافذ کرنا چاہتے، جس سے فوج شاہی، افسر شاہی، منصف شاہی کے کفر کی حکومتی اجارہ داری ختم ہوتی تھی۔ 1958 کو ایوب خان نے مارشل لا لگا کر سکندر مرزا گورنر جنرل کو ملک بدر کر دیا۔ آج خود فوجی ڈکٹیٹر اور صدر پاکستان بن بیٹھا۔ اس نے جاگیردار ٹولہ جن کی جاگیریں ضبط کرنی تھی ان کو حکومتی ایوانوں پر بٹھا دیا۔ 1958 تا 1970 تک اہل وطن کا معاشی، معاشرتی، دینی استحصال و قتال کرتا رہا۔ اسی مجرم نے 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ زمین، جن کسانوں مزدوروں نے سڑکیں، نہریں، ڈیم تعمیر کیے، زمین کو قابل کاشت بنایا، ان کی بجائے مغربی کلچر کے اسلام دشمن فوجی کمانڈر، کمشنروں، ججوں میں تقسیم کر دی۔ جاگیردار فوجی ٹولہ جن کی 64% زمین کو ضبط کرنا تھا ان کو حکومتی ایوان مہیا کر گیا۔ سلسلہ مجرمہ آج تک جاری ہے۔ کیا 23 کروڑ کسانوں، مزدور کی نسلوں کے اردلی، ڈرائیور، چوکیدار، بھنگی، سپاہی، کلرک کے 15,000 سے لے کر 25,000 تک ملکی غدار جاگیردار ٹولہ شاہی طبقہ کے فوجی چیف کمانڈر، فوجی ڈکٹیٹر، صدر پاکستان، ایوب خان کے وزیر اعظم، گورنر، سپیکر، ان کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کی شاہی تنخواہیں، شاہی مراد 5 لاکھ سے لے کر 18 لاکھ تک، سرکاری پروٹوکول، قیمتی گاڑیاں، شاہی ایوان، شاندار رہائشیں، 2 کروڑ کی ماہانہ شاہی مراد، اسی طرح 16 لاکھ افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی، فوج کی طبقہ وائز شاہی تنخواہیں، رہائشیں،
16 لاکھ سرکاری قیمتی گاڑیاں، ڈرائیور، پیٹرول کے اخراجات کا بجٹ بند کرو، ملک مشکلات سے گزر رہا ہے، 23 کروڑ کسانوں مزدور کے تمام وسائل، خزائن، زر مبادلہ، فوجی حکومتی گن پوائنٹ پر لوٹنا بند کرو، ان کو گزارا الاؤنس، بے روزگاری الاؤنس، تعلیم، علاج معالجہ کے اخراجات مہیا کرو۔ اے شاہی طبقہ کے معاشرتی دینی قاتلوں، فوجی ڈکٹیٹر یہاں اور مسٹر بھٹو جیسا شرابی زانی، ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا کر ملک دولت کرنا، 1 یونٹ کو توڑنا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ٹولہ شہید طبقہ کی تعداد بڑھانا، فوجی ڈکٹیٹر مشرف کا مسلم لیگ کاف کے حکومتی ٹولہ کو جنم دینا، ان کا NRO اور 51% حکومتی ٹولہ شہید طبقہ کی مستورات کو بغیر ریفرنڈم کے حکومتی ایوان ادارے مہیا کرنا ایک ظلم عظیم تھا۔ ان کو ختم کرنا، 1 یونٹ کو بحال کرنا، 4 صوبوں وفاق سینٹ کے جگیردار حکومتی ٹولہ شہید طبقہ کو ختم کرنا، ان سے لوٹا ہوا خزانہ واپس لینا، IMF کا قرض اتارنا ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرزندان اسلام کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔